السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، دین اسلام ایک مکمل کامل نظام حیات ہے۔ اسلام جہاں عقائد، احکام اور مسائل کی باتیں کرتا ہے، وہیں انسان کو اس دنیا میں جینے کے ہر طرح کے آداب سکھلاتا ہے۔ چنانچہ انہی آداب میں سے ایک عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور وہ عنوان ہے عیادت کے آداب۔ محترم ناظرین، عیادت ایک بہت ہی محبوب بلکہ ایک مطلوب عمل ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ ہمیں عیادت کا اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے اس عمل کی طرف ہمیں ابھارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جیسے کہ حدیث کی قرات میں نے ابھی آپ کے سامنے کی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے 6 حقوق ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے اذا مرض فعده، کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جاتا ہے تو تمہارا یہ حق بنتا ہے، تم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کی عیادت کرو۔ تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اس کی عیادت کرو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، عیادت کا یہ عمل بہت ہی محبوب بلکہ مطلوب عمل ہے، اس کو انجام دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے اس کام کی طرف بہت ہی جگہوں پر ابھارا ہے۔ فرمایا ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں عودوا المریض واطعموا الجائع فک العانی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو، بیمار لوگوں کی عیادت کیا کرو، بیمار لوگوں کی تیمارداری کیا کرو، اور بھوکوں کو کھلایا کرو، محتاجوں کی محتاجی کو دور کیا کرو۔ تو میرے محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ عیادت کے اس عمل کو ہمیں انجام دینا چاہیے، لیکن کیسے انجام دیں، کیا آداب ہیں، ان آداب کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے آداب کو ذکر کرنے سے قبل میں آپ کو عیادت کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا تو تو میرے پاس آیا نہیں میری عیادت کے غرض سے، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ پریشان ہو کے پوچھے گا، بندہ حیران ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے اللہ، تو رب العالمین ہے، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ یعنی تو رب العالمین ہے، تو ہر عیب سے، ہر بیماری سے، ہر شر سے پاک ہے، تو میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تو نے اس کی عیادت نہیں؟ کیا تجھے یاد نہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کہ تو اگر اس کی عیادت کرتا تو میری صحبت اختیار کرتا؟ کیا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ عیادت کرنے سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ عیادت کے فضائل کو ذکر کرنے کا وقت نہیں، ہمارا موضوع ہے عیادت کے آداب۔ چنانچہ سب سے پہلا ادب ہے مناسب وقت کا اختیار کرنا۔ ہم اگر کسی بیمار شخص کے پاس جا رہے ہیں، کسی مریض کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا فریضہ بنتا ہے، سب سے پہلا ادب کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم وقت کو دیکھیں، مناسب وقت اختیار کریں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ کوئی آدمی، کوئی شخص ان کے جو تعلق کا تھا، ان کے متعلق میں سے کوئی افراد بیمار پڑ گیا، تو سب سے پہلے یہ لوگ دوڑ جاتے ہیں، اس کے پاس جانا چاہتے ہیں اور عیادت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسا نہیں، ہر بیماری ایسی نہیں ہوتی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لائق ہونے کے بعد انسان راحت اختیار کرنا چاہتا ہے، انسان سونا چاہتا ہے، انسان آرام کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا
آدمی جیسے ہی بیمار پڑ جائے اس کے پاس دوڑ کے جا کے اس کو عیادت کرنا یہ محبوب عمل نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعود مریضا الا بعد ثلاث، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مریض کی عیادت کرتے تو اس کو وہ بیماری لگنے کے 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمار شخص کے پاس جا کے اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں مناسب وقت اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مناسب وقت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس وقت میں اس کے پاس جا رہے ہیں اس وقت کو تحقیق کر لیں، وہ اس وقت کو دیکھ لیں کہ کہیں اس وقت میں وہ سو تو نہیں رہا ہوگا، کہیں اس وقت میں وہ کھا تو نہیں رہا ہوگا، کہیں اس وقت میں وہ آرام تو نہیں کر رہا ہوگا، کہیں اس وقت میں وہ کسی اور کام میں مصروف تو نہیں رہا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بیمار شخص کے پاس جانے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں مناسب وقت کی تحقیق کر لیں، مناسب وقت کو اختیار کر لیں۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اچھے اسلوب کا اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ عیادت کے آداب میں سے ایک اور آداب یہ ہے کہ جب ہم بیمار آدمی سے اس کی حالت کو دریافت کر رہے ہیں تو اچھے اسلوب میں اس کی حالت کو دریافت کرنا چاہیے۔ ہم جاتے ہیں اسے نہ پوچھیں کہ تم کتنی تکلیف محسوس کر رہے ہو، کیسا درد ہو رہا ہے، کتنی شدید تکلیف کی حالت میں تم ہو، اس طریقے سے نہیں پوچھا جانا چاہیے، بلکہ اچھے ادب کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ پوچھا جانا چاہیے کہ تم نے صبح کیسے کی، تم نے شام کیسے کی، تم اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہو، اس طریقے سے پوچھنا چاہیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں ایک حدیث کو ذکر کیا ہے جس میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق میں زخمی ہو جاتے ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عورت کے پاس لے جایا جاتا ہے، جو عورت جنگ میں بیمار لوگوں کو، زخمی لوگوں کی زخم کو بھرتے رہتی ہے، زخمی لوگوں کا خیال کرتے رہتی ہے، اس عورت کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کیف اصبحت کیف امسیت، کہ اے سعد تم نے صبح کیسے کی، اے سعد تم نے شام کیسے کی۔ تو میرے محترم سامعین، دیکھیے کتنا پیارا اسلوب ہے، کتنا اچھا اسلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی حالت کو دریافت کر رہے ہیں، لیکن ایسے انداز میں، ایسے اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے حضرت سعد کی حالت دریافت کر رہے ہیں کہ حضرت سعد کو کچھ بھی برا نہیں لگا، حضرت سعد کو ان کی بیماری سے تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ سے اچھا لگا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اچھے اسلوب کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہ کہ ہم غلط اسلوب کو اختیار کریں، ایسے اسلوب کو اختیار نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے بیمار کو اور تکلیف ہو اور بیمار کی بیماری میں اور اضافہ ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، اسی طریقے سے عیادت کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ مریض کے حق میں دعا کیا جائے۔ مریض کے پاس جب جاتے ہیں عیادت کے غرض سے جانے کے بعد مریض کے حق میں دعا کیا جائے اور مریض کو رقیہ کیا جائے۔ میرے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تو دعائیں دیتے، اس کے حق میں شفا یابی کے لیے دعا کرتے اور رقیہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مریض کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ بہت سارے احادیث ہیں، مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے دعا وہ؟ اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت اشفی شفاء لا یغادر سقما۔ فرماتے ہیں حضرت انس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اذهب البأس، اے ہمارے رب، اے لوگوں کے رب، اس بیماری کو ختم کر دے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں، سب سے بہترین شفا دینے والا تو ہی ہے، اس کو ایسی شفا نصیب فرما کہ اس کے بعد اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ الفاظ کچھ تھوڑا سا الفاظ یہی ہیں،
معنی کچھ بھی معنی بدلا نہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تو اس دعا کا اہتمام کیا کرتے, اس دعا کے ذریعے سے اس مریض کو دعا دیا کرتے تھے. اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے عیادت کرنے کی غرض سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سبب بیمار تھے, انہیں کوئی بیماری لاحق تھی, تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری کے حالت میں ہیں, اور عیادت کرنے کے بعد حضرت عبادہ بن صامت واپس لوٹ جاتے ہیں. اور پھر حضرت عبادہ بن صامت شام میں یعنی رات میں حضرت عبادہ بن صامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے شفا یاب ہیں. حضرت عبادہ بن صامت تھوڑے حیران ہو کر, تھوڑے پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جب صبح کی وقت زیارت کی تھی آپ کی, میں نے جب عیادت کی تھی تب تو آپ بہت سخت بیمار تھے, اب آ رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ پوری طریقے سے شفا یاب ہیں, کیا بات ہے, یہ کیسے ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ پر رقیہ کیا, انہوں نے دعا ادا کی, کیا میں اس دعا کو آپ کو نہ سکھاؤں کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق بڑھایا تو حضرت عبادہ بن صامت کو ان الفاظ کو سکھایا, اور وہ الفاظ یہ ہیں بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد کل حاسد وعین وبسم اللہ ارقیک. یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر آپ کو رقیہ کرتا ہوں, ہر اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں, ہر اس چیز سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو تکلیف پہنچائے گی, ہر حسد والی چیز سے, ہر حاسد انسان سے, اور ہر نظر سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں لے جاتا ہوں. تو میرے محترم سامعین, یہ بہترین دعا جبریل علیہ السلام نے نبی کے حق میں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کبھی کسی مریض کے پاس جائیں تو اس طریقے سے اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, اور اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو ادا کر کے اس مریض کے حق میں دعا کیا کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کبھی آدمی بیمار ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ درد والی جگہ پر اپنے ہاتھ کو رکھے اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے, اور اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر کہہ کر اس دعا کو پڑھے. تو لہٰذا میرے بھائیو, ہم جب کبھی کسی مریض کے پاس جائیں گے عیادت کرنے کے غرض سے تو ہمارا یہ ادب کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس آدمی کو اس کے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد اس دعا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر 7 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کیا کریں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں, وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی مریض کی عیادت کرتے تو ان الفاظ کے ذریعے سے اس مریض کے حق میں دعا کیا کرتے تھے, اور وہ الفاظ ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ. ان الفاظ کے ذریعے سے مریض کو تسلی دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, اس خلاصہ یہ ہے اس ادب کا کہ ہم جب کبھی کسی مریض کے پاس جائیں تو رقیہ کیا کریں اور اس مریض کے حق میں دعا کیا کریں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ایک اور ادب یہ ہے, عیادت کرنے کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ مریض کو صبر کی تلقین کریں. کیونکہ میرے بھائیوں, آدمی جب سخت بیماری کی حالت میں چلے جاتا ہے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے,
ہم معاشرے میں ایسے بہت ساری مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ آدمی کو جب زیادہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں مجھے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری دی ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی پریشانی دیتا ہے، کیوں مجھے ہی مصیبت دیتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جب کبھی کسی بیمار شخص کے پاس جائیں گے تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، ہمارا یہ ادب کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس کو صبر کی تلقین کریں اور بتائیں کہ تم اگر صبر کرو گے تمہیں یہ اجر حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فاللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے پریشانیوں کے ذریعے سے، مال میں پریشانی، آپ کی ذات میں پریشانی، آپ کے اولاد میں پریشانی، ہر طریقے کی پریشانی سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کریں گے اور جو لوگ صبر کریں گے ان کے حق میں خوشخبری ہے، ان کے حق میں خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، صبر کرنے کا بہت ہی بہترین اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياه۔ مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کو یعنی مسلمان کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ تھکان ہو، چاہے وہ نصب ہو، چاہے وہ ہر طریقے کی بیماری، ہر طریقے کی پریشانی ہو، جو بھی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے، جو بھی غم، جو بھی ہم، جو بھی حزن، جو بھی اس کو لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹے کے چبھنے کے ذریعے سے بھی جو بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے بدلے میں، اس پریشانی کے بدلے میں، اس غم کے بدلے میں، اس حزن کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث کو، اس بات کو جب ہم مریض کے سامنے رکھیں گے، مریض کو بتائیں گے کہ اگر تم صبر کرو، تمہارے صبر کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تو مریض خوش ہو جاتا ہے، مریض اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگتا ہے، مریض کو اس کی بیماری کی ٹینشن، اس کی بیماری کی پریشانی مریض کے پاس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی مریض کے پاس جائیں تو اس کو صبر کی تلقین کریں، اور صبر کرنے کے بعد اس کو جو اجر ملے گا اس کی بھی وصیت کریں، اس کی بھی نصیحت کریں، وہ بھی بتا دیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عیادت کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ ہم لمبی لمبی زیارتیں نہ کریں۔ مریض کے پاس ہم جب جائیں گے تو دیر تک نہ بیٹھیں، لمبے وقت تک، دیر تک عیادت نہ کریں، کیونکہ میرے بھائیوں مریض بھی انسان ہے، اس کی بھی حاجتیں ہوتی ہیں، بلکہ مریض کی زیادہ حاجتیں ہوتی ہیں، زیادہ حاجات ہوتی ہیں۔ وہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، گھر میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیویاں اس کے پاس، اس کی بیوی اور اس کے گھر والے اس کے پاس آئیں اور اس کے پاس بیٹھیں، اس کا خیال کریں۔ لیکن آپ جب چونکہ آ چکے ہیں، اس کے گھر کے افراد، اس کے گھر کی عورتیں اس سے دور ہو چکی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں اس کے پاس آئیں، یا پھر مریض سونا چاہتا ہے یا آرام کرنا چاہتا ہے یا پھر کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ آ چکے ہیں، آپ کے آنے کی وجہ سے مریض سو نہیں رہا بلکہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے اور آپ کے آنے کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دیر تک عیادت نہ کریں، لمبی زیارتیں، لمبی عیادتیں کر آدمی کو تکلیف نہ پہنچائیں، مریض کو تکلیف نہ پہنچائیں حضرت۔ بلکہ یہ صرف بیماری کی حالت میں نہیں، ہر حالت میں بھی جب بھی ہم کسی شخص کے پاس جا رہے ہیں زیارت کرنے کی غرض سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیر تک قیام نہ کریں، تاکہ ہمارا یہ دیر تک رہنا اس کے حق میں ضرر ثابت نہ ہو، اس کو برا نہ لگے، اس کو تکلیف نہ دے ہمارا یہ دیر تک رہنا۔ تو میرے محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا ابا ذر زر غبا تزدد حبا، فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے ابو ذر، تم کم زیارت کیا کرو کہ نتیجے میں تمہارا اور اس آدمی کے درمیان کی محبت، اس آدمی کے درمیان کی محبت بڑھ جائے گی۔ کم زیارت کیا کرو، کم آیا کرو، تمہارے میں محبت بڑھ جائے گی۔ زیادہ آؤ گے، زیادہ زیارت کرو گے، لمبے وقت تک، دیر تک زیارت کرو گے تو آدمی کو تکلیف ہوگی ضرور، آدمی کے درمیان، آدمی کے دل میں جو آپ کی محبت تھی وہ محبت کم بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ اے ابو ذر،
کم زیارت کیا کرو، نتیجے میں محبت اور بڑھ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مریض سے اس کے مرض کے بارے میں زیادہ سوالات نہ کرنا، یہ بھی ادب کا تقاضا بنتا ہے۔ مریض کے پاس جا رہے ہیں تو ہم سوالات کریں گے کہ تمہیں سناؤ یہ بیماری آپ کو کیسے لاحق ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کیا علت ہے، اتنے مرحلے کو پار کرتے ہوئے آپ آئے ہیں، اتنے بیماریوں کو آپ سہتے ہوئے آئے ہیں، بتاؤ شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوا۔ اس طریقے سے اگر آپ پوچھیں گے، بیمار کو بیماری کی تفصیل پوچھیں گے، تو میرے بھائیوں وہ تو آپ کو سنا دے گا کہ اس کی بیماری کیسے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچ گئی، کتنا درد ہو رہا ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، وہ تو سنا دے گا، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ لیکن اس کو اور بھی تکلیف ہوگی، اس کی بیماری آپ کے اس تفصیل کو طلب کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اور بھی وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے گا، اور بھی وہ اپنے آپ کو بیمار حال محسوس کرنے لگے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں، اس کی بیماری کی تفصیل چاہتے ہیں، تو اس کے گھر والوں سے پوچھ لو، الگ سے اس کے گھر والوں سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ یہ بیماری کیسے بڑھی، کیسے شروع ہوئی، اس کی علت کیا تھی، سب بتائیں گے۔ لیکن بیمار شخص کے سامنے، بیمار شخص کے پاس جا کے زیادہ سوالات کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، زیادہ سوالات کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری حماقت، ہم جا کر بیمار شخص کے پاس گئے ہیں اور بے وقوفی کا کام کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سوالات کر رہے ہیں، تو اس بے وقوفی کی وجہ سے بیمار انسان کو اور بھی تکلیف دیتی ہے، اس کی بیماری میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ سفیان ثوری کا یہ قول ہے، ایک بڑے تابعی ہیں، ان کا قول ہے، حماقت العائد اشر علی المرضى یجیئون من غیر وقت ویطیلون الجلوس۔ فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عیادت کرنے والی کی بے وقوفی مریض کو اور بھی بیمار کر دیتی ہے۔ یہ عیادت کرنے والوں کی بے وقوفی ایسی ہوتی ہے کہ بے وقت آ جاتے ہیں مریض کے پاس اور بیٹھ جاتے ہیں دیر تک بیٹھ کر سوالیں پوچھ کر مریض کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، تاریخ میں ایک واقعہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی تشریف لایا کہ ان کی عیادت کرے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیمار تھے تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان کی عیادت کرنا چاہا، عیادت کے غرض سے آیا، اور آنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا کہ تمہاری علت کیا ہے، تمہاری بیماری کی علت کیا ہے، کس وجہ سے تمہیں یہ بیماری شروع ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے بتایا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جو بھی اس بیماری میں پھنس گیا ہے وہ اکثر مر گیا ہے، اکثر لوگ جو بھی اس بیماری کے لپیٹ میں آئے ہیں وہ مر گئے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے انہیں کہا کہ تم یہاں سے جاؤ اور پھر کبھی واپس نہ آنا، یاد رکھو کہ جب بھی تم کسی مریض کے پاس جاتے ہو تو اس بیماری میں مرنے والوں کی موت کا ذکر نہ کرنا، کہ جب بھی تم کسی بیمار شخص کے پاس جاؤ گے تو مرنے والوں کا ذکر نہ کرو، موت کا ذکر نہ کرو۔ تو میرے محترم سامعین، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کے بعد زیادہ سوالات نہ کریں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مریض کی حالت اگر بالکل خراب ہے، ادب کا تقاضا ایک اور ادب یہ ہے کہ مریض کی حالت اگر بالکل خراب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کلمہ توحید پر سکھلائیں، کلمہ توحید ادا کرنے کو کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی حدیث ہے،